عزیز اور قابل احترام مصلیہ کرام، سب سے پہلے تو ہم شکر ادا کریں اس رب کریم کا جس نے ہمیں اپنے مبارک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادت کا شوق اور جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آج 22 دسمبر کی 31 تاریخ ہے، یعنی یہ شمسی کیلنڈر ایئر کے اعتبار سے سال کا آخری دن ہے۔ اس کے بعد دوسرا سال شروع ہو جائے گا، 2021 آج ختم ہو جائے گا اور 2022 شروع ہو جائے گا۔ اور آج کی جو رات، جو آنے والی رات ہے، یہ رات ان راتوں میں سے ایک ہے جن راتوں میں دنیا کے اندر بے شمار خرافات اور بے حیائی، فحاشی برپا کی جاتی ہے۔ لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور وہ رات کو 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں فوراً خرافات شروع ہو جاتی ہے، فحاشی اور بے حیائی کے کام شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا والے کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اتنا معنی خیز نہیں ہے، ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان بہنیں وہ کیا کر رہی ہیں، یہ ہمارے لیے معنی رکھتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت سارے سوالات کھڑے کرتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ حضرات دیکھیں گے آج رات کو جو ہنگامہ برپا ہوگا، جو دنیا کے اندر ننگا ناچ ہوگا، جو شراب، کباب اور شباب کا استعمال کیا جائے گا، وہ صرف غیر مسلم ہی نہیں کریں گے، ہمارے مسلمان بھائی بھی کریں گے، ہماری مسلمان بہنیں بھی کریں گی۔ لیکن اس رات کے آنے سے پہلے اور اس وقت، اس گھڑی کے آنے سے پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں، اگر آپ حضرات اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، شروع سے لے کر آج تک احادیث کا جو مجموعہ ہے، احادیث کا جو ذخیرہ ہے، ان تمام احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آثار صحابہ کو پڑھیں، سیر صحابہ کو پڑھیں، کہیں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا، پوری حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کے موقع پر کسی کو مبارکباد دی ہو، یا کوئی جشن منایا ہو، یا کسی جشن منانے کا حکم دیا ہو، اس کی ترغیب دی ہو، یا جشن منانے کو پسند کیا ہو، کہیں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو لے لیجئے، صحابہ کرام کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کر لیجئے،
دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہا ہو، یہ سال نئے سال کی مبارکباد دی ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان حضرات کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، تاریخ پڑھیں، تابعین، تبع تابعین میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ انہوں نے اس رسم کو منایا ہو یا نئے سال کے موقع پر جشن منایا ہو، کوئی محفل منعقد کی ہو، ایسا کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ جو مسلم حکمران گزرے ہیں صحابہ کرام کے بعد، تابعین، تبع تابعین کے بعد، میں مسلم حکمران کی بات کر رہا ہوں، مسلم حکمران کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان کی ہسٹری کو، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کے یہاں بھی یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ انہوں نے نئے سال کے موقع پر کوئی محفل منعقد کی ہو، کسی جشن کا اہتمام کیا ہو، یا کوئی کسی دوسرے کو مبارکباد دی ہو، ہیپی نیو ایئر کی صدا لگائی ہو، ایسا کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ نئے سال کا جشن کہاں سے آیا ہے؟ کس نے اس کو ایجاد کیا ہے؟ کون اس کو منانے والا ہے؟ اور کیوں اس کو منایا جاتا ہے؟ یہ سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں آنے چاہیے اور ہم سب کو ان کے جوابات بھی معلوم ہونے چاہیے۔ نئے سال کا جشن یہ کہاں سے آیا؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس کو ایجاد کس نے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کے یہاں سے آیا ہے۔ اس کو جو ایجاد کیا ہے وہ عیسائیوں نے کیا ہے۔ عیسائی، یہودی وہ نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی نئے سال کا جشن نہیں منایا ہے اور مسلمانوں کو اس کی اجازت بھی نہیں ہے، مسلمانوں کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عیسائیوں کی ایک روایت رہی ہے قدیم زمانے سے، ان کی روایت ہے کہ وہ نئے سال کا جشن مناتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ جب تلاش کی جاتی ہے تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اسی لیے وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، یہاں تک کہ پوری دنیا جشن میں ڈوب جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں آپ حضرات کو بتاؤں، تحقیقی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا کے اندر جتنا زنا 25 دسمبر کو ہوتا ہے، پورے سال میں کسی دن اتنا زنا نہیں ہوتا ہے۔ اور منع کیا رہے ہیں؟ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن منا رہے ہیں، یوم ولادت منا رہے ہیں، لیکن اس دن زنا کا یہ حال ہے کہ پورے سال میں کسی دن اتنا زنا نہیں ہوتا ہے جتنا زنا اس دن میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال 25 دسمبر کو وہ لوگ کرسمس ڈے کے طور پر خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور پوری دنیا جشن میں ڈوب جاتی ہے۔ اسی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ نئے سال کے موقع پر بھی جشن مناتے ہیں۔ جو کیفیت 25 دسمبر کو برپا ہوتی ہے، اسی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے وہ نئے سال تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر نئے سال میں بھی جشن مناتے ہیں۔ اور نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو
رنگ برنگی لائٹوں سے کمخموں سے سجا دیا جاتا ہے، اور پھر رات کے 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات کو 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی 12 بجتے ہیں فوراً ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا، ہیپی نیو ایئر کہنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر طرف سے ہیپی نیو ایئر کی صدا آتی ہوئی نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مبارکباد کی جاتی ہے، ہیپی نیو ایئر کی صدا لگائی جاتی ہے، نہیں، اس سے آگے کیک کاٹے جاتے ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اور اس سے بھی آگے نائٹ کلبوں کے اندر فحش اور بے حیائی کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ مرد عورت لڑکے لڑکیاں سب مل کر ڈانس کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور اس کے بعد ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہوتا ہے 31 دسمبر کی رات کو، جو آنے والی رات ہے یار، اسی مناسبت سے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس قدر خرافات ہوتی ہے، اس قدر شور شرابہ ہوتا ہے، آتش بازیاں ہوتی ہیں، جیسے کوئی کسی نے بہت بڑی جنگ جیت لی ہو، کسی ملک کو فتح کر لیا ہو، اس کا جشن منایا جا رہا ہو۔ ایسا شور شرابہ ہوگا جیسے 12 بجے۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی کہا کہ خیر کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اتنا معنی نہیں رکھتا ہے، ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آج مسلمان نئے سال کا جشن منا رہا ہے، غیروں کی طرح مسلمان بھی نئے سال کا منتظر رہتا ہے، اور اسے 31 دسمبر کو 12 بجنے کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ تو میرا سال ہے ہی نہیں، یہ اسلامی سال ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کا کیلنڈر ایئر ہے، میرا کیلنڈر ایئر الگ ہے۔ یہ جنوری فروری والا یہ شمسی کیلنڈر ایئر، یہ ہمارا کیلنڈر ایئر ہے ہی نہیں۔ اسلامی کیلنڈر ایئر دوسرا ہے، اسلام کا جو نظام تاریخ ہے وہ الگ ہے، یہ ہمارا نظام تاریخ نہیں ہے۔ ہمارا نظام تاریخ وہ ہے جو اسلامی کیلنڈر ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے مربوط ہے، جو ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے، ہمارے زیادہ تر مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ انہیں اسلامی کیلنڈر ایئر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلامی سال کون سا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کب سے شروع ہوتا ہے انہیں نہیں پتہ ہے۔ نئے سال کا جشن 31 دسمبر کو نئے سال کا جشن وہی مسلمان مناتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر پتہ ہوتے ہوئے وہ اپنے نظام کو کمتر سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں، ذلیل سمجھ رہے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ 31 دسمبر میں نئے سال کا جشن منا رہے ہیں۔ مسلمان نئے سال کا جشن منا رہا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ نیا سال جو آیا ہے اور یہ سال جو ختم ہوا ہے تو میری قیمتی زندگی کا بھی ایک سال ختم ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمت دولت ہے، بیش قیمت نعمت ہے، اور دولت کے زائل ہو جانے پر، کسی نعمت کے، کسی دولت کے زائل ہو جانے پر، ختم ہو جانے پر یا کم ہو جانے
کسی دولت کے، کسی نعمت کے لٹ جانے پر، ختم ہو جانے پر یا کم ہو جانے پر جشن منایا جاتا ہے یا افسوس کیا جاتا ہے؟ بتائیے، جشن نہیں منایا جاتا، افسوس کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا، اتنی قیمتی دولت ہماری ختم ہو گئی اور ہم جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ہم خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی دن کے گزرنے پر اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے اور کسی دن کے گزرنے پر مجھے اتنی شرمندگی نہیں ہوتی ہے، اتنا افسوس نہیں ہوتا ہے جتنا اس دن کے گزرنے پر ہوتا ہے جس کا سورج غروب ہو جاتا ہے، میری زندگی سے وہ دن کم ہو جاتا ہے اور اس دن میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے عمل میں اضافہ ہوئے بغیر جو دن گزر جاتا ہے، مجھے اس دن پر سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے، سب سے زیادہ ندامت ہوتی ہے، سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ دن کیسے گزر گیا، آج میرے کسی عمل میں کوئی اضافہ ہی نہیں ہوا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، تیری جو زندگی ہے وہ انہی ایام سے عبارت ہے، انہی ایام کا، انہی دنوں کا مجموعہ ہے۔ جب ایک دن گزر جائے تو یوں سمجھ کہ میرا ایک حصہ گزر گیا۔ میری زندگی ایام کا مجموعہ ہے، دنوں کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو سمجھ لو میرا ایک حصہ گزر گیا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہیں گے، میرے حصے کم ہوتے رہیں گے اور ایک دن آئے گا کہ میں پورا ہی ختم ہو جاؤں گا، موت کا وقت آ جائے گا۔ اور ہم دنوں کے گزرنے پر، سال کے گزرنے پر جشن منا رہے ہیں، خرافات کو برپا کر رہے ہیں، جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا کی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ یہ یوں ہی عطا نہیں کی گئی ہے کہ جاؤ اور اس کو خرافات میں گزار کر آ جاؤ، نہیں، ایک مقصد کے تحت ہمیں بھیجا گیا ہے، ایک مقصد کے تحت ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کے ذریعے ہم آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کریں، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تیاری کے لیے یہ مختصر سی زندگی دی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام کہتے ہیں دنوں کو، یہ دن، یہ ایام، یہ تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، لہذا انہیں اچھے اعمال سے دوام بخشو، ان کو اچھے اعمال سے دوام بخشو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ، کچھ وقت، کچھ لمحات، کچھ اوقات، کچھ دن، کچھ رات خرافات میں گزار دیے تو آپ نے اس وقت کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا، گویا کہ وہ دن، وہ ایام، وہ راتیں، وہ لمحات، وہ اوقات وہ ختم ہو گئے، ان پر موت طاری ہو گئی، ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور جن ایام کو، جن راتوں کو، جن اوقات کو، جن لمحات کو آپ نے اچھے اعمال میں گزار دیا تو گویا کہ اس وقت کو آپ نے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ مطلب ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا کہ اب یہ جو ایام ہیں یہ تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، انہیں اچھے اعمال سے دوام بخشو۔ تو میرے بھائی، یہ زندگی ہمیں، یہ جو زندگی دی گئی ہے ایک مقررہ مدت ہمیں دی گئی ہے، ہر ایک کو ایک مقررہ مدت دی گئی ہے، وہ اپنی اسی مقررہ مدت کو پورا کر رہا ہے اور وہ اپنی اس مدت کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہے، اور جہاں اس کی تکمیل ہو جائے گی ختم۔ تو یہ جو مقررہ مدت، یہ مختصر سی مدت، یہ مختصر سی زندگی ہمیں دی گئی ہے، یہ
خرافات میں ضائع کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ جشن منانے کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ بے حیائی کے کاموں میں لگنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ کچھ کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن برق الاسلامی ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کا حسن، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کے اسلام کی خوبصورتی اور اس کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں سے اجتناب کرے، فضول کاموں کو چھوڑ دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کا حسن۔ اور ہمارے مسلمان بھائی وہ ڈے منانے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، کبھی نیو ایئر ڈے مناتے ہیں، اور کبھی مدرس ڈے مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے ہیں، اور کبھی ٹیچر ڈے مناتے ہیں، کبھی ویمنس ڈے مناتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ڈے مناتے ہیں۔ میرے بھائی یہ سارے ڈے یہ ہمارے منانے کے نہیں ہیں، یہ عیسائی مناتے ہیں، یہودی مناتے ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ کیوں مناتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک خاندانی نظام نہیں ہے۔ اگر وہ مدرس ڈے منا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے ان کے یہاں ایک خاندانی نظام نہیں ہے۔ اگر وہ فادرس ڈے منا رہے ہیں، باپ کا دن منا رہے ہیں، ماں کا دن منا رہے ہیں، ان کے یہاں خاندانی نظام نہیں ہے۔ ان کے یہاں ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم بھیج دیا جاتا ہے، بچے بالغ ہوتے ہیں تو وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، تم آزاد ہو پرندوں کی طرح اپنی زندگی گزارو، جہاں چاہے رہو، جو چاہے کرو۔ اس لیے نہ بچے ماں باپ کے پاس رہتے ہیں، نہ ماں باپ بچوں کے پاس رہتے ہیں، اس لیے انہیں ان دنوں کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کوئی دن تو ایسا آئے کہ ماں باپ اولاد سے مل سکے، اولاد ماں باپ سے مل سکے، اور وہ ایک دوسرے سے محبت کا، ایک دوسرے سے جو ان کا رشتہ ہے اس کا اظہار کر سکیں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ایک خاندانی نظام ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، ماں باپ اولاد پر جان چھڑکتی ہے، اولاد ماں باپ پر جان چھڑکتی ہے، ایک دوسرے سے بے پناہ محبت ہے، ایک دوسرے سے بے پناہ ہمدردی ہے، کوئی ایک دوسرے سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن باپ کا دن ہے، ہر دن اولاد کا دن ہے۔ اس لیے ہمیں دن متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماں کا دن منانے کے لیے، باپ کا دن منانے کے لیے، انہیں ضرورت ہے کیونکہ ان کے خاندانی نظام نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ تمام ڈے ہمارے نہیں ہیں، ہمیں ان میں جشن منانے کی ضرورت نہیں، بلکہ مسلمانوں کو ان تمام دنوں سے اور ان تمام اس طرح کے جشنوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ آج کا جو دن ہے اور آج کی جو آنے والی رات ہے اس میں جو جشن منایا جائے گا اس میں مسلمانوں کو ہرگز شریک نہیں ہونا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بھی بچا جا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوسری قوموں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس پر سخت وعید بیان فرمائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے انہی میں سے ہونے کا؟ جو انجام ان کا ہوگا وہی انجام اس کا بھی ہوگا۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت بات ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیر کیا کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اتنا معنی نہیں رکھتا ہے جتنا یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ ہمارے مسلمان بچے بچیاں وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس چیز پر پوری توجہ ہونی چاہیے، وہ اس چیز کا عہد کر لیں ہمارے گھر سے کوئی بچہ آج رات کو کہیں جشن منانے نہیں جائے گا۔ سب ارادہ تو کر لیں انشاءاللہ۔ ہمارے گھر سے، ہماری گلی سے، ہمارے محلے سے، ہمارے علاقے سے اگر گلی محلے سے بھی کوئی بچہ جاتا ہے اور ہمارے علم میں بات آ جاتی ہے اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی یہ بہت غلط ہے، بہت زیادہ غلط ہے ایک مسلمان کے لیے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھا کر روکنے کی کوشش کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہی دکانوں پر آرڈر دے دیے جاتے ہیں کیک کے، ہمیں اتنا بڑا کیک چاہیے، ہمیں اتنا بڑا کیک چاہیے۔ یہ میں اپنے اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اس علاقے میں رہتا ہوں،
آپ یہ مت کہنا کہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہمارے بچوں کو کہہ رہا ہے، نہیں، میں بھی تو اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، میں بھی اسی علاقے میں رہتا ہوں، میری رہائش بھی اسی علاقے میں ہے، میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں۔ تو ہمارے کیا ہوتا ہے، ہر گھر سے کچھ گھر بچتے نہیں تو ہر گھر سے آرڈر جا چکا ہوگا کہ ہمیں آج رات کو اتنا بڑا کیک چاہیے، اور وہ کیک لے جا کر باہر نہ صحیح تو اپنے گھر میں جشن منا لیا جائے گا۔ یہ ہر چیز نہیں ہونا چاہیے، اگر آرڈر کر دیا ہے تو اسے کینسل کرا دیجیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں کوئی عمل نہیں ملتا ہے نئے سال کے موقع پر صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا ہو، صرف ایک حدیث ہے جس میں اتنی بات ضرور ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نئے سال کے موقع پر ایک دعا پڑھا کرتے تھے اور دوسروں کو سکھایا بھی کرتے تھے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ اس کو ہماری یعنی اس نئے سال کو، جو سال شروع ہو رہا ہے، اس کو ہمارے اوپر امن کے ساتھ، امان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ داخل فرما۔ ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، اپنی رضا کے ساتھ اور شیطان سے ہماری حفاظت کے ساتھ اس کو داخل فرما۔ بس یہ دعا پڑھنا تو کہیں ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نئے سال کے موقع پر نہیں ملتی ہے پوری اسلامی تاریخ کے اندر، پورے احادیث کے ذخیرے کے اندر۔ تو اس